پوچھ جاتی ہے کام مسلم بدل ہے یا دوسرا کام ہو جاتا ہے مخارج کے حاصل ان کی علاوہ مشروعات ہے جیسے نام ہو گیا کام ہو گیا اور پکانے کا کام ہو گیا ان جگہوں سے اگر کوئی وشے حاصل ہے روزے تک پہنچائے تو روزہ حاصل اس کا مطلب بہت سی مسائل ذکر کرتے ہیں مختلف انداز کرتے ہیں اس کے اندر کان میں پانی جانا دوا ڈالنا کے اندر روٹے کے ذریعے غذا لینا اس سے مسائل کرتی ہے روزہ ٹوٹ گیا. اب آج یہ بات ہے اور اس کے مقابلے کا معلوم ہوگا اور یہ بات روزے کے حوالے سے آج نہیں ہے. یہ تو پتا چل گیا کہ منہ سے کوئی بھی چیز نکلا رہی ہے یہ کام بھی پتا چل گیا کہ اس سے بدل ہے یا نہیں ہوگا. جیسے میں آپ سے سوال کیا کہ آپ کبھی بھی کھانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں کھانے سے کیا کہیں گے ٹوٹ جائے ٹوٹ رہا ہے وجہ منہ سے ہے کیا ہے منہ سے کیا کرتی مسلح بدل ہے تو کیا کہیں ہے یا نہیں مسلح بدل مسلح بدل کا کیا معنی ہوتا ہے دوا یا غذا یا دوا یہ دو بات یہ اصلاح کرنے کی بدل اگر یہ اصلاح نہیں کر رہے اگر پھر بھی ہوگا ٹوٹے گا کیونکہ منہ سے چیز کیا ہے اسے کپڑا کے رکھیں آپ نے پوچھا کپڑا اسے کھا لیا روزہ ٹوٹے گا یا آپ کیا بولیں گے ٹوٹ گیا روزہ ٹوٹ گیا کیوں اس میں بات منہ کے ذریعے ٹوٹی آپ اصلاح کر رہی ہے بدل یا نہیں کر اس سے غرض ہے لیکن اب آگے کے کام پر چل رہے ہیں. آج یہ کام اور یہ نقطہ سمجھنا ضروری ہے روزے کے حوالے سے کہ آج روزہ ٹوٹ جاتا ہے تب کیا کرنا ہوگا یقینی بات ہے اس کی قضا. تو کیا قضا خانی کرے گا یا کفارہ بھی دے گا. آج ہم اس بات کو سمجھیں کہ روزہ ٹوٹ رہا اب ٹوٹنے کی دو باتیں کہ کیا جب اس نے روزہ توڑ دیا تو خالی قضا ہے یا قضا کے ساتھ کفارہ بھی ہے. اب دونوں کو پہلے سمجھا دیا. قضا کا معنی یہ ہے کہ جو آپ نے روزہ ایک توڑا اس کے بدلے میں رمضان شریف کے بعد کسی بھی مہینے میں ایک ہی روزہ بدلے میں رکھنا. جو توڑا اس کے بدلے میں ایک روزہ رکھنا یہ کیا کہلاتا ہے اس کو قضا. لیکن کفارہ کیا ہے کفارہ یہ ہوتا ہے کہ قضا تو بسا اوقات نہیں ہے حساب میں لیکن ہم بہت سے لوگوں کو لگاتے ہیں جس میں کفارہ بھی دینا پڑے. کفارہ کیا چیز کفارہ یہ ہے کہ اگر تو اس کے پاس غلام ہے یا باندی ہے تو یوں سمجھے کہ وہ اس غلام کو یا باندی کو آزاد کرے تو قرآن معمولی بات کو غلام باندی کو ادا کرتے نہیں انتہائی کر کے مال اللہ کی راہ میں آپ کی ملکیت کی ایک شہر وہ آپ اللہ کی راہ میں کفارے ہیں. آج کے وقت غلام باندی ہے تو اس کا قرآن نے ذکر کیا کہ پھر 2 ماہ مسلسل روزے رکھے یہ کفارہ یعنی ایک روزہ توڑا ہے تو اس کے ساتھ یہ نہیں کہ وہ ایک روزہ بھلا کرو گے وہ تو کرو ہی کرو گے لیکن ساتھ میں 2 ماہ مسلسل 2 کسے کہتے ہیں 2 ماہ مسلسل
مسلسل کی قید کیوں لگائی؟ علماء کہتے ہیں کہ ایک دن بھی بیچ میں بیمار ہو گیا یا کوئی بات ہو گئی نہیں رہ سکا تو 12 دن کو موت پڑے گا. بڑے حساب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اس مقام پر، رحمۃ اللہ علیہ نے وہ لوگ غور کریں اس مقام پر، ان لوگوں کے لیے مقام نصیحت ہے، مقام عبرت ہے کہ جو لوگ رمضان المبارک کے مہینے میں کورونا تو دور کی بات ہے سرے سے رمضان کا روزہ رکھتے ہی نہیں ہے، ہٹے کٹے ہو کر دن بھر لوگوں کے سامنے کھاتے ہیں. یہ مقام عبرت ہے کہ ایک روزہ کو توڑ دیتا ہے اس کو بھی 2 بار چھٹے جاتے عذاب الہی کفارہ دینا. تو چیزائے کہ ہٹے کٹے ہو، صحت مند ہو، کوئی بیماری نہیں ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہو، معمولی اس بات جو ساتھ کام پہ جا رہا ہے لگ جائے گی سب بیمار ہو جاتا ہے. روزہ کیا سمجھ جاتے کیا سمجھ روزے کا معمولی باتوں پر انسان روزہ چھوڑ دیتا. پہلے بھی کہا تھا حدیث میں اندر آیا کہ ایک رمضان کا روزہ اگر کسی نے چھوڑ دیا اور اس کے بعد اس کو علم ہو گیا کہ اس میں کیا کیا حکمتیں اور راز ہیں، جیسے میں جمعے کی کتاب میں بات کریں مختلف مقامات بتاتا ہوں. ایک فائدہ ہے ہر اعتبار سے بڑی کبھی کیا صحت کے اعتبار سے کیا، آپ کے معاشی اعتبار سے کیا، عزت و مرتبہ بنانے کے اعتبار سے کیا، آپ کا اخلاقیات و روحانیت کے حوالے سے کیا. اب اگر اس کو علم ہو جاتا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے اس کا خمیازہ ہو تو کسی میں اتنا جذبہ پیدا ہو گیا قرآن میں تم چاہو گے تو جذبہ پیدا ہوگا. قرآن میں کہیں تم کا روزے کے مقام کو ایسے نہیں سمجھ سکتے جب تک علم نہ. اب جب علم آ گیا جاننا شروع کیا تو اتنا جانا کہ بھائی پوری زندگی تو پوری زندگی میں تو روزہ رکھتا ہے. جو رمضان کا روزہ چھوڑ دیا اس ایک روزے کی قضا نہیں کر سکتا ہے، وہ بقا نہیں پا سکتا. رمضان کریم کے روزے کی بڑی ہے. اب سوال اس پر ہے کہ روزہ ہو گیا تو کیا قضا یا کفارہ؟ تو قضا و کفارہ کا مفہوم میں نے سمجھ لیا. اب ہم وہ قانون سمجھیں. یہی بات پتہ چل رہی ہے قضا کا معنی جو توڑا ہے اس کے بدلے ایک توڑا. اور کفارہ کیا ہے کہ اگر ایک توڑا تو ساتھ میں ایک تو رکھنا ہی رکھنا ہے وہ قضا ہے. کفارہ بھی ایسا کیا مطلب غلام آزاد گورنی ہوئے اس کو کیا کرنے 2 ماہ کے مسلسل یہ بات ذہن میں بٹھاؤ 2 ماہ کے مسلسل. اب اگر کوئی اس کا پھر آپ کے گھر کو نمانے بیان کیا کوئی شخص بہت بوڑھا ہے ضعیف ہے ادا نہیں کر سکتا 2 مہینے کی اس میں طاقت نہیں طاقت جا رہی ہے آنے کا وقت نہیں ہے یا مریض ہو جائے اور فرض کا در مبتلا ہے ایک اگر نہیں مشکل تھا تو پھر اس کے لیے طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ 2 ماہ مسلسل روزے کی شریعت نے رخصت دی. اور تیسری صورت بیان کی کہ اب ہم 60 مسکینوں کو کھانا 2 وقت کا 60 مسکینوں کو 2 وقت کا پیٹ بھر کر 1 وقت کا 2 وقت صبح شام 60 مسکینوں کو ملائے یا کسی دوسری صورت حال کو 60 مسکینوں کو بیان وقت آتے ایک ہی دن بس 2 وقت کا. ایک مسکین ہے مثلا اس کو بھی صبح شام کا 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 اس طرح 60 آدمی ہو گئے. کیا کرنا یا پھر ایک ہی مسکین کو چن لے ایک ہی آدمی کو میں دیتا ہوں مگر 60 دن روکا کر لو 5 نہیں ہو جائے. یا تو 60 دن کر لو یا پھر 60 مسکین کر لو ایک ہی دن میں نپٹا دو. شریعت میں 2 اجازت بات نہیں سمجھ. کفارے کا کیا اصول ہے؟ کفارے کا قانون بیان کرنا کیا کفارے کا قانون آپ نے تیسری صورت پہلے دیکھے بات کرنے تیسری صورت کم ہوگی ہر کسی کے یہی ہے. آج تو آج میں سمجھ جاتا میرے لیے دکھانا کفارے کی اصل صورت تو وہی ہے. کیا اگر آپ جان ہوگا کیا ہوگا 2 ماہ کے روزے مسلسل روزے مسلسل یہ جیسے. اب اگر کوئی بوڑھا ہے
کسی میں طاقت نہیں ہے، کوئی مریض ہو جائے گا، بڑھ جائے گا، اس کو خطرہ ہے، نہیں کر سکتا اللہ، تو پھر تیسری صورت، اب وہ کیا تیسری صورت کا پائے گی بولے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، دو اب اس کی مقدار سمجھ لیں، شریعت میں جو مقدار ہے وہ نصف ساعت اس زمانے کے حساب سے جو پیمانے چلتے ہیں، ساعت برتن ہوتا ہے، اس میں جتنا گندم آ جائے، جو آ جائے، اس حساب سے اندازہ کر دیتے ہیں اتنا آپ آٹا نصف ساعت، جو آج کے دور کے حساب سے تقریباً 2 کلو ہوتا ہے، 2.25 کلو اس طرح ہوتا ہے، جو ہم حساب لگائے تھے، اس کے پیسے کتنے بنے گے؟ اب آٹا آج کل کیا ریٹ جا رہا ہے؟ سر کیا 40 جا رہا ہے، یوں سمجھیں کہ 80 روپئے، ہمارے یہاں حیدرآباد میں 35 ہے، 40 ہے، مختلف ہے، تو ایک نارمل بات یہ ہوئی 1 کلو آٹا 40 روپئے کا ہے تو 2 کلو کا 80 روپئے آپ نے ایک آدمی کو دے دیں، ایک آدمی کو دے دیں، یہ بات آپ کی سمجھدار، یہ ہو گیا کفارہ، یہ کفارہ اس کو آپ دیں گے اور اس کے بعد آپ کا وہ کفارہ ادا ہوگا۔ اب بنائیں اس کفارے کا بھی ایک مسئلے سمجھتے جائیں، سوال جواب صورت میں اگر آپ سے پوچھیں کہ ایک آدمی ہے، ایک رمضان مبارک ہے اور اس میں ایک روزہ ہوا اور دوسرا بھی ایسے ہو گیا، ابھی تک اس نے پہلے کا کفارہ ادا نہیں، دوسرا تو اس کا بھی، تو کیا خیال ہے، کیا کہتے ہیں، کیا علیحدہ علیحدہ ادا کرے گا وہ، یا دونوں کا ایک ہی مرتبہ ادا کرتے وہ ادا ہو جائے گا، دونوں صورت کو علیحدہ علیحدہ، لیکن یہ شریعت نے کرم فرمایا ہے، مہربانی کی ہے کہ اگر ایک ہی رمضان کے اندر ایک آدمی کے 2 لڑکی جو ٹوٹ رہے ہیں اور اس نے پہلے کا کفارہ نہیں کیا ہے کہ باقی کرنا ہے، تو وہ دونوں باقیوں کا ایک ہی کفارہ ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، یہ کیا ہے آپ، ورنہ حقیقت تو یہی ہے کہ علیحدہ ہوا ہے جو اس کی سزا بھی علیحدہ سے ہی نہیں سکتا، یہی وجہ ہے کہ اگر علیحدہ علیحدہ رمضان کا ہوا تو اس کو آپ فکس نہیں کر سکتے، مثلا ایک آپ نے پچھلے رمضان میں کیا تھا اس کا کفارہ دینا، ایک آپ نے اس رمضان میں کیا اس کا کفارہ دینا، تو آپ نے ایک میں لٹا تو نہیں سکتے، وہ علیحدہ رمضان ہے، یہ علیحدہ ہم نے اب آج ذکر کر رہے تھے طلاق اور کفارہ، طلاق بھی آپ کی سمجھ میں آ گیا، دیگردار اور کفارہ بھی کہ 2 ماہ کے مسلسل یا پھر اس صورت میں 60 مسکین ہوتے ہیں، یہ قضا اور کفارہ نے سمجھا، اس کا نام قضا، اس کا نام کفارہ، لیکن اب وہ کیا صورتیں ہیں، اب اس کو کر کے اب وہ قانون سمجھنا ہے، پہلے تو ہم نے قانون صرف سمجھا تھا توڑنے کہ روزہ ٹوٹ جاتا، اس سے مطلب ہے نہیں یہ چیز کو کر دوسرے سراغوں سے جا رہی ہے لے لے دو رکھو، لیکن اب آپ سے کوئی پوچھ رہا ہے صاحب کان میں پانی ڈال دیا، مان لیا کہ اس نے روزہ توڑ دیا، دوا ڈال دی ٹوٹ گئے، قانون ٹوٹا، لیکن یہ بتاتے جاؤ مجھے کہ اس کی قضا بھی ہے کہ کفارہ بھی ہے، یہ مسئلہ ہو گیا، کسی نے آپ سے مسئلہ پوچھا کہ کل کا ہی تھا، یہ تو پتا چل گیا روزہ سے ٹوٹ حاصل ہو گیا، مگر یہ بتاتے جاؤ کہ روزہ ٹوٹنے کی صرف قضا ہے یا کفارہ بھی ساتھ میں ادا کرنا، تو آپ کیا جواب دیں گے؟
اللہ عالم اصل بات اب اس کا تعارف بڑا زبردست تعارف ہو رہا. مسئلہ یہ ہے کہ کفارہ وہاں واجب ہوتا ہے کہ جہاں صورتاً اقدار بھی ہو معنن بھی تھا. صورتاً جواب بھی ہوگی جمع بھی ہو معنن جمع کے فقہی اصطلاح استعمال کرنا علمی بات. اس کو آسان کر کے سمجھاؤں گا لیکن یہ قانون ہے کیا بڑے حضرت نے ذکر کیا کہ صورتاً افطار اور معنن افطار یعنی دونوں چیزیں اکٹھی ہوگی تو قضا اور کفارہ صاحب. اگر صرف صورتاً افطار ہے معنن افطار نہیں یا معنن افطار ہے صورتاً ایک شکل پائی جا رہی تو پھر وہاں قضا ہے کفارہ. اس کو آسان کرتا ہے اس کو سمجھ لے بات صورتاً افطار معنن افطار. اس کو موٹی بات سمجھنی تو یوں سمجھ لیں کہ جہاں جرم بڑا ہے جہاں جرم بڑا وہاں قضا اور کفارہ دونوں. جہاں جرم ہلکا وہاں جرم وہاں کیا ہے صرف قضا ہے کفارہ ہے. یہ موٹی بات سمجھ لیں. یہ جو میں نے عربی لفظ بولے اس کی تشریح اگر آسان میں کر دی جائے صورتاً افطار اور معنن افطار یہ دونوں پائے جائیں تو کیا مطلب دونوں پائے جائیں یعنی جرم بڑا ہو تو قضا اور کفارہ اور صرف صورت افطار معنن افطار یا معنن افطار صورت ایک چیز ہے تو اس کا مطلب جہاں ایک ہوگا وہاں جرم بولیے نا جرم چھوٹا کم تو جہاں جرم کم ہوگا وہاں صرف قضا ہوگی کفارہ نہیں اور صرف قضا. اب اس کی اور تشریح کہ صورت افطار اور معنن افطار کا کیا ہوگا. صورت افطار معنن افطار کا معنی یہ ہے بڑے جرم کی تشریح ہے تو کچھ ہمیں بڑا جرم کیسے ثابت ہوگا بڑا جرم کی کیا ڈیفینیشن ہے ہمیں کیا پتا معلوم کیا بتاؤ آ سکتا ہے تو بڑا جرم کسے کہتے ہیں. بڑا جرم اسے کہتے ہیں کہ کوئی چیز جو کھا رہا جو چیز بھی میدے میں پہنچ رہی ہے یا دماغ میں جا رہی ہے اگر وہ منہ کی راہ سے ہو یعنی منہ کے راستے سے جا رہی ہے اور جو چیز جا رہی ہے وہ پیٹ میں جا کر ناکامی ہے یعنی مسلے بدل غذا رہا تو ان دو صورتوں کے اندر جرم بڑا ہو کیا صورت بڑے جرم کی تعریف کیا ہو کہ جو چیز بھی میرے دماغ میں پہنچ رہی ہے وہ منہ کے راستے سے اور دوسری بات جب پہنچے منہ کے راستے سے تو جانے کے بعد دوسری ضروری شرط یہ ہے کہ وہ جا کر پیٹ میں میرے جا کے نفع بھی پہنچائے مسلے بھی اور مسلے کی تعریف کرنے والا وہ کیا چیز ہوگی حساب بول دیا یہ دو چیز. اس کا مطلب یہ ہوا جب دو باتیں جمع ہوگی تو اس کو ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں بڑا جو کیا بولیے ابھی اس کی اصطلاح کون ہے صورت افطار معنن یہ اس کی علمی بات کہ صورت افطار کا معنی افطار کا منہ سے اور معنن افطار کا معنی پیٹ میں جا کر نفع پہنچانا. یہ بڑے جرم کی تعریف کرتی اور آپ کو معنی اپنی زبان میں نہیں سمجھا. اب اسی کا عکس لے لیتے ہیں کہ اگر صرف صورت افطار ہے یعنی کیا مطلب صورت افطار کیا مطلب ہوتا ہے منہ سے صرف منہ سے جا رہا ہے مگر جو چیز گئی وہ نفع نہیں دے رہی فائدہ نہیں دے رہی گئی ہے اسے نفع نہیں دے رہی تو اس کا مطلب ہوا صورت افطار کو پایا گیا معنی افطار ہو گئے جب معنی افطار کا یہ
اس میں ہم نے تعریف کیا بتائی؟ قانون کو حضور. اس صورت کے اندر کیا ہوگا؟ تلا آئے گا. اب دوسری بات کر لیں کہ ماں غیب کا یعنی جو چیز گئی وہ دوسرے گئی بلکہ دوسرے سراغوں سے گئی. ہمیں جلدی کریں کہ دوسرے جانا اب دوسرے سراغوں سے گئی مگر پہلے کو اندر نبات ہو دیا. اب نبات ہو رہا لیکن ایک چیز نہیں پائی جائے کو کون سی؟ صورت. دوسری کیا ہے؟ کسی اور جگہ سے تو مانا کیا ہوا کہ یہ بڑا صورت ہوگا چھوٹا. جب چھوٹا ہوگا تو پھر سزا بھی اب وہ کیا ہوگی؟ لیکن یہ بڑا مشکل مسئلہ اللہ رب العزت نے آسان کیا. یہ آسان مسئلہ نہیں اس کا سمجھنا ہوگا. اب اس پر میں مسئلے ذکر کی بات بتا رہے ہیں. اب ہم صاحب کسی شخص نے ترکری کھائی بجری کھائی جیسے قانون آپ کو سمجھا. اب بتائیے بجری کھانے کے بعد اس پر روزہ متعلق تو ہونے کا اللہ قانون بات. لیکن آج اگلی بات کہ کیا خالی قضا کرے گا یا نہ برابر دے گا؟ بولیے کیسے سمجھ گئے؟ کیوں خالی قضا کیوں کرنا؟ کیونکہ منہ سے کار ہو رہا ہے لیکن ہمارے نفع نہیں ہے. اس کا کئی گھر سے کیا نفع؟ بات آئی نہیں سمجھ کے. اسی طرح کسی نے سڑا گوشت کھا لیا کیڑے پڑے تھے سڑی ہوئی چیز ہے وہ کھا لیا تو کیا ہوگا؟ وہ ٹوٹے گا یا پہلی بات ٹوٹے گا. ٹوٹ گیا ہم نے کہا بات کی لوگوں سے جو کیتا ہے اس نے بدل ہے یہ قانون ہے. اگلی بات قضا کیا قضا کرے گا یا کفارہ بھی دے گا؟ تو یہ قضا کرے گا کفارہ. کیوں؟ اس لیے جو پیٹ میں جانے کے بعد سڑا جو اس کا کیا اور جو بہت ایسا ہو جائے الٹیاں آ جائیں بیمار ہو جائے روزہ ٹوٹنا قضا کرے گا کفارہ. اللہ اب ایک آپ کو اس کا مسئلہ چھوٹا سا اور اس کے اندر نکال رہی ہے. یہ جو اپنے غذا کی بات کہ غذا کے اندر نفع والی چیز کون سی مانے اقدار کے اندر غذا یا دوا. تو یہ بات سمجھتے گئے کہ غذا کے اندر اختلاف یہ غذا کہتے کسے. اصل مسئلہ یہ ہے بعض لوگوں نے یہ کہا کہ غذا اس طرح ہم نے کہا نفع پہنچانے والی چیز ہے لیکن بعض علماء کہتے ہیں خالی نفع کی بات کرتے ہیں بلکہ اس کی تعریف بھی ہونی چاہیے غذا کی کہ جس کی طرف طبیعت مائل ہو. بولیے ایک نقطے سے پورے احکامات بدلتے ہیں پورے کام. یہ ہے سیکرٹ کہ غذا کیا ہے جس کی طرف طبیعت مائل ہو. آپ کا دل چاہتا وہ غذا بھلے سے آپ یوں تعریف کریں جس کی طرف طبیعت مائل ہے. مثلا اسی بڑی کی مثال آپ کو لیں. ایک آدمی اب دیکھیے حکم بدلے گا کبھی جب وہ آپ بتا دیں ایک آدمی آپ بٹی کے آدمی کو کھاتے ہو کھائیں گے میں نے کیا بتایا کہ صرف قضا کفارہ دفاع. لیکن ایک بندہ ایسا ہے جس کی عادت ہے کہ روز مٹی کھاتا ہو تو مزہ آتا ہے. عادت ہوتی ہے لوگ ڈاکٹروں کے پاس لے کے جاتے ہیں مٹی کھاتا ہے یہ آدمی کی عادت مرتا نہیں مٹی کھانے. اب وہ طبیعت اسی طرح پائی وہ تو آدمی کیا ہے اس کا مطلب ہے وہ روز میں بھوک کھائے گا. علماء نے کہا ایسا نہیں ساری غذا کی تعریف کرنا کہ دفع نہیں یہ بات بلکہ جس کی طرف طبیعت مائل ہے. اب ایک
آدمی کی طبیعت ہے، وہ چاہتا ہے اپنی حفاظت. ایک آدمی کی طبیعت پسند کچا گوشت اس نے نہیں کھایا ہے. آپ افغانستان کی طرف چلے جائیں، جب افریقہ کے جنگلوں میں چلے جائیں، وہاں کا ایک آدمی رہنے والا ہے، وہ کھانا ہی کچا گوشت نکالا کاٹ کے کھا لیا. تو اب کیا کرنا چاہیے؟ اس سے اگر آپ مسئلہ کو پوچھے آپ سے، بھائی ایک ایسا آدمی جس کی عادت ہے کچا گوشت کھانا، جس کی عادت ہے، طبیعت بھی اس کی مائل ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ منہ سے بھی جا رہا ہے اور غذا کیا چیز تھی وہ طبیعت بھی مائل، تو دونوں چیزیں پائی گئی. تو جرم پھر بڑا اب یہاں کیا کرنا چاہیے؟ اب صرف قضا کی بات نہیں ہے، کیا ہوگا؟ دیکھیں قانون سمجھے تو آسان ہو گئی، ایسے بنتے ہوتے تو غلط بات ہے، لیکن قانون سمجھا تو لطف آیا کر سکتے ہیں کیا مسئلہ. اسی طرح ایک شخص کے آگے پانی کسی کا جھوٹا لا کے رکھ دیا، جس میں رال ہے یا کوئی بھی چیز ہے جھوٹا، جس سے انسان کراہت محسوس کر رہا ہے. اب بڑی اہم بات، اس شخص نے وہ پانی پی لیا، شربت پی لیا. اب مجھے آپ بتائیں اس کا فتویٰ یا اس کا حکم کیسے ہے؟ اب سامنے والے آدمی کو دیکھ کر فتویٰ کیا ہے. وہ آدمی وہ تھا جس کی طبیعت مائل نہیں ہوتی، ان میں سے تھا جو کہ نفاست پسند آدمی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمومی طور پر نہیں کیا جاتا، گندی چیز تھی، اس کو کراہت تھی، نہیں پسند تھا. وہ آدمی پی رہا ہے تو ظاہری بات ہے صورت اختیار تو ہے مجھے جا رہی ہے، لیکن ان کی طبیعت پڑی، لہٰذا کیا ہوا؟ آزاد کفارہ. لیکن ایک ایسا آدمی ہے جو پانی جب پی رہا ہے تو بڑا لذت لے رہا ہے اس پانی کے جھوٹے کے، کیوں؟ وہ پانی آپ نہیں، اس کے محبوب یا شہد یا مشین کا پانی. اب اس کا مطلب یہ ہوا اس وقت اس کی طبیعت مائل ہوئی. جب طبیعت مائل ہو گئی تو ظاہری بات ہے جرم. اب اگر وہی آدمی یہ پانی پی جائے تو اس کا مطلب یہ صورت اختیار بھی اور جرم پڑا ہوا، اس کے لیے کیا حکم دیا جائے گا؟ قضا بھی ہے. تو یہ بات آپ نے الحمدللہ فضل اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آپ نے سمجھا کہ در حقیقت کسی پر بے شمار احکامات خود بھی سمجھ سکتے ہیں. جیسی چیز آپ کو بتا دی، اور میں کہتا ہوں کبھی آپ نمازوں میں عبادات ہو، دعاؤں میں یاد رکھیں علم کی باتیں بڑی مشکل تھی، لیکن اس انداز کے اندر اللہ نے کرم فرمایا، آسانی سے آپ کی سمجھ میں آیا، آپ نے سمجھا دیا. بڑے اہم مسئلے اس کی بنیاد پر بہت سارے مسئلے جو نکلتے رہے وہ آپ خود حل کر سکتے ہیں. مثلا کوئی ایک آدمی ہے جو چھلکے میں چھلکے کھائے چلا جا رہا ہے یا خربوزے کے تینوں میں چھلکے کھا کے بتاؤ قضا ہے یا کفارہ ہے یا نہیں. روزہ کو کوئی پوچھے ٹوٹا یا نہیں تو میرا جواب آپ کیا دیں گے؟ قانون سے بھلے سے چھلکے کھا رہا ہے لیکن قانون ذہن میں جا رہا ہے، سیدھی سی بات. لیکن اگلی بات قضا کفارے کی بات کیا کریں؟ اس کو کیا کریں؟ اس کی طبیعت میں دیکھنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا. اس آدمی کی اگر عادت ہے چھلکے کھانا، اس کو پسند ہے، اور ایسا آدمی نہیں ہے جو چھلکے کھانا پہلی مرتبہ زندگی میں کھایا، تو پھر کیا ہوا؟ قضا ہے. لیکن کتنے مسائل حل ہوتے رہے. ایسی بات جامع یہ قانون جامع قوانین کہلاتے ہیں. روزے کے مقاصد یا اس کے قانون کو آج بتایا کہ جب اس کا قضا اور کفارہ ہے. الحمدللہ یہ بات کو مکمل سوال ہے. اسی طرح یہ ذکر کرتے چلتے کیونکہ یہ تعلق رکھتا ہے ان معاملات کے ساتھ
اسی طرح ایک صورت جمع ہوتا ہے ڈیمانڈ ان کی بات کسی بتانی پڑ تاکہ آپ حضرات کو اس کا بھی اندازہ صورت الجمع کا معنی یعنی شوہر بیوی جب جمع کر رہے تو شرمگاہ کا شرمگاہ میں داخل ہوگا یہ صورت الجمع جیسے منہ سے اتار اسی طرح وہاں شرمگاہ کا شرمگاہ ہوگا اور معنی الجمع کیا ہے شہوت کا پورا ہوگا اس خواہش کا پورا ہوگا یعنی مکوتی جب انسان ہوگا جب یہ دونوں چیزیں پائی گئی بیان بات تو جرم آزادی ہوگا کل غالباً جو ہے میں ایک مسئلہ یہی جو ایک آدمی آیا تھا اس کو یہ پوچھا کہ بہت بڑا بڑا ہو گیا کیا کیا ہے وہی مسئلہ ہے دوسرا اگر ایسا ہو رہا ہے تو اب کیا ہوگا آزادی لیکن صرف صورت الجمع معنی نہیں یا معنی ہے صورت الجمع اس کی بہت ساری صورتیں ہوئی اشارہ دے یعنی جو شخص نے اسے کہتے ہیں مسٹربیشن کا عادی ہے جرم لگانے کا ہاتھ سے کرنے کا یہ تمام چیزیں ہیں اس حالت کے اندر اس کی شہوت پوری ہو رہی ہے تو صورت الجمع نہیں پایا اس کی تعریف نہیں کر اس صورت حال کے اندر جو چھوٹا ہوگا روزہ ٹوٹ جائے گا ادا کرے گا یہ اسی پر تعلق ہے اس طرح صورت الجمع معنی دیتا اسی طرح صورت الجمع معنی جب یہ دونوں چیزیں پائی جائیں جو بڑا ہوگا ان میں سے کوئی ایک پایا جائے ایک نہ پایا جائے جو چھوٹا ہوگا اور اس کی بات اس وجہ سے علماء نے اس پر ضرور کی ہے اور اخلاقیات کے اوپر فقہاء جیسے علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ باب چل رہا ہے روزے کا اور یہ صورت الجمع معنی جمع کرے کہ اس مقام پر اس کو آدمی کہتے ہیں اس سے گناہ ہو جائے جرم لگانے کے بعد ہاتھ سے لوگ نوجوان یا جو لوگ یہ حرکت کرتے ہیں اس پر بحث کی اور اس حالت فقہ کا باب ہے لیکن اسی فقہ کی باب کے اندر علماء نے اس موضوع کو لے کر آئے اور تفصیل میں ذکر کیا کہ یہ کام کس قدر قریب کس قدر بےہودہ اور اللہ کی نظر میں کس قدر وہ کام ہے کہ جس پر لعنت برسائی جاتی ہے اور پھر وہ حدیث پاک نقل کی کہ جس میں سرکار نے فرمایا ناقض الید ملعون کہ جو ہاتھ کے ساتھ یہ کام کرتا ہے اس شخص پر اللہ کی لعنت برستی ہے اور اللہ کی رحمت سے مسلسل بھی رحمت سے دور کی تو ایسے نوجوان ایسے لوگ ایسے افراد اس غیر اخلاقی حرکت کو مبتلا ہے اس فقہ کے بہانے اس بات کو بھی سمجھتے جائیں کہ ابتدائی گھٹیا یعنی جہاں اللہ کی رحمت سے وہ شخص ہو رہا ہے اللہ کے عذاب کا مستحق ہو رہا ہے وہاں میڈیکل اعتبار سے سائنٹیفک اعتبار سے وہ کمزوری اور نقاہت میں مبتلا ہوا اور نہ جانے کتنے امراض میں مبتلا ہو رہا ہے جس کو امراض مردانہ کہا جاتا ہے یہ صرف اس وجہ سے جو افراد اس کے اندر مبتلا ہوتے ہیں بعد میں نہ وہ شادی کے قابل رہتے ہیں نہ وہ پاک زندگی گزار پاتے ہیں کیوں اس سے پہلے وہ حرام کام کر کے آ رہے وہ کام کر کے آ رہے تو اللہ کے غضب کا باعث ظاہر بات ہے کہ صحت کو برباد کر کے اب جب کہتے ہیں مولا وہ والی بات اس پر میں کئی مرتبہ ذکر کرتا ہوں سارے کام کو دور کر دیا مولا کام کر انسان سوچے گا لہٰذا کوشش کرے اور رات وہ لوگ جو بری عادتوں کو مبتلا ہے معاملات کو مبتلا ہے ان سے چھٹکارا پائے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور اس رمضان کے اندر عہد کرے کہ انشاءاللہ آئندہ اس قسم کے بےہودہ افعال سرزد کرے اللہ ہمیں جب آپ کو سب کو محفوظ آخری بات نام کو پہنچاتے ہیں یہ تو سارے آپ کو مسئلہ سمجھا دیا دل سے روزہ ٹوٹے گا اور دل سے یہ باتیں سمجھ لی ایک ایک مسئلے تو چل مسئلے بھی آپ کو سمجھ جواب دی اصل تو قانون سمجھا قانون کے تحت مسئلہ یہ بات ہے جو ٹوٹے بتا نہیں ٹوٹنے والی چیزیں وہ بھی بتا چلے دل سے ٹوٹے گا دل سے نہیں ٹوٹے گا لیکن اگر یہ چیزیں طے یہ اس قانون میں نہیں آتی یہ ہٹ کر ہے اس لیے بتا رہا ہوں
کہ اصولاً تو قانون یہ ہے کہ روزے ٹوٹنے کا کہ جو شے بھی باہر سے پیڑے کے اندر جائے وہ کیا ہے اس سے ہوگا ابھی تک ہمیں یہی پڑھا جو چیز جا رہی ہے پاس مکری کھائے ہو چلتے کھائے ہو خون پی لیا مثال کے طور پر سمجھ رہے کچھ بھی جو بھی چیز باہر سے اندر جا رہی ہے تو روزے کے قانون ہے جو حدیث میں مقابلہ ہے لیکن یہ نئی بات ہے کہ چیز میرے سے باہر آ رہی ہے تو کیا ٹوٹے گا یا نہیں صورت حال میں علماء نے کہا کہ اگر تو خود ہو گئی ہے تو پھر تو ہوگا لیکن اگر خود نہیں ہوئی بلکہ جان بوجھ کر طے کر رہا ہے کیا کہا ہے کر رہا ہے تو پھر اس وقت اس کا ہوگا یہ بھی اس لیے کہ سرکار کے عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سرکار کے حدیث عالم صاحب کو پڑھنے سے علیہ پتا قیاس عقل تو یہی کہتی تھی کہ جو چیز اندر سے باہر آ جائے جان کے گئے بھولے سے گئے کچھ بھی کر ٹوٹنا اور یہ نہیں چاہیے کیونکہ چیز جاتے ہیں تو ہوگی باہر سے آنے میں کیا رہا آ جائے کتنی آتی ہے اصولاً تو نہیں ہونا چاہیے لیکن شریعت کسی کو کہا جاتا کبھی شریعت عقل کا نہیں چلا کرتی شریعت در حقیقت نام ہے مصطفیٰ کی زبان سے نکلے ہوئے سرکار نے کہہ دیا جہاں جیسا ہمیں ویسی اتباع کرتی ہے یہ مسائل سمجھ رہے ہیں عقلی طور پہ آئیں سمجھ سکو لیکن جہاں سرکار نے وہاں کرنا سمجھانا تو وہی کیا تو لہٰذا سرکار نے فرما دیا کہ من زرع البیت وهو صادق فليس عليه اس لیے روزہ رکھا ہوا اس نے کہہ کر بھی بھولے سے ہو گئی تو اس کا روزہ ہی لیکن من استطاع عملا فلیعمل جس نے جان بوجھ کر بھی اب اس کو روزے کی ادا اس کا مطلب روزہ ٹوٹے گا وعدہ ہی سمجھ کے یہ مسئلہ میں آپ نے طے کر سکتے ہیں اور اس کو بھی مسئلہ ہے منہ بھر کر یہ سب اختلاف بعض علماء نے ہمارا یہ بھی کہا کہ اگر تھوڑی کہہ آ جائے تو امام محمد نے روزہ تھوڑی بھی کہہ اگر جان بوجھ کر کرتے روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن اصل مسئلہ یہی ہے کہ منہ بھر کر جان بوجھ کر یعنی دو کہتے ہیں جان بوجھ کر اور منہ بھر کر کیا کرتے کیا بات جان بوجھ کر اور منہ بھر کر یہ دو کہتے ہیں پائی جان کی تو روزہ ٹوٹے گا ٹھیک اگر جان بوجھ کر نہیں خود آ گئی ہے کہ الٹی ہو گئی چاہے تو روزہ تھوڑی ہوئی ہے اگر جان بوجھ کر کرنا لیکن بچنا چاہیے وجہ یہ اس لیے بچنا چاہیے کہ کچھ ہونے والے اندر حاصل ہو جائے اگر جان بوجھ تو اصل قید تو یہ ہے کہ جان بوجھ کر نہیں ہوتی متعمدن کی قید ہے حدیث کہ جان بوجھ کر نہیں ہونا چاہیے لہٰذا یہ ہو گیا قید کا مسئلہ اور یہ ساری چیز انشاءاللہ آگے پھر ہم کل جو چیزوں کا ذکر کریں گے یہ سے ہوگا نہیں ہوگا ہم اس کو تھوڑا سا وہ بھی پال ہو انشاءاللہ کر دیا کریں گے انجیکشن لگانے سے اصل میں ہوگا نہیں ہوگا اس میں علماء کا اختلاف ہے مسئلہ وہی ہے کہ روزہ جو نہیں ٹوٹا وہ اس لیے کہ یہ مسامات کے ذریعے تھا وہی تعلق آ گیا علماء کہتے ہیں جو چیز کان ناک و سراخ ہوتا سراخوں سے لائی چیز ٹوٹے یا منہ سے لائے کوئی بات نہیں علماء کا کہنا ہے کہ انجیکشن ان تین سراخوں سے بھی نہیں جا رہا ہے منہ سے بھی نہیں جا رہا یہ تو آپ نے جسم میں لگایا ہے اور وہ مسامات کا اثر ہے جسم میں لگا اس کی وجہ سے انسان کو چیز دفعہ پہنچا جو ہوتی ہے تو کہا کہ اس قانون سے ہٹ کر لہٰذا علماء نے کہا کہ یہ چیز جائز ہے کہ انجیکشن آپ روزے میں نہ پا سکتے جبکہ بعض علماء کا کہنا ہے جو اس طرف ہے کہ جو کچھ بھی ہے یا تو مسامات کے ذریعے کا ٹھیک ہے بات لیکن ایک شرط تو پائی جا رہی کون سی غذائے پر ایک آدمی طاقت کے انجیکشن لگوا رہے ہیں چیز لگوا رہا ہے غذا کے لگوا رہا ہے تو ہم نے کہا تھا کہ یہ تیرے بھی منہ سے جائے کانوں سے جائے اور مسلح عورت یا قانون بتا دی اور آپ کی سمجھ میں آئے گی یہ اختلاف علمی اختلاف
لیکن چونکہ قانون سمجھاتے ہیں تو آپ کو سمجھ میں آنے کی بات علماء کے اختلاف کیوں ہو رہا ہے. انہوں نے کہا دوسرے علماء نے کہ مسئلہ یہ چیز تو جا رہی ہے، ٹھیک ہے راستہ تو وہ نہیں، ٹھیک ہے راستہ دوسرے سوال ہے، لیکن جو چال رہی ہے وہ تقریر کو پکڑا رہی ہے، وہ دوسرے بدل ہوا ہے. جب دوسرے کے بدل ہے تو وہ رکھو نہیں ہے. لہٰذا اس میں علماء میں کافی اختلاف. تو بڑے حساب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے مذہب کی بات کی. آپ نے فرمایا فتویٰ اگر کسی کی مجبوری کی بات ہے تو بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، مجبوری ہے تو اس کو فتویٰ دے دیں گے چلو بھائی لگا لے میرا ہوگا سلام. لیکن کہا یہ فتوے کی حد تک ہے. تقویٰ یہ ہے اللہ کا قرب یہ ہے کہ انجیکشن کو لگوانا دونوں باتیں ہیں. اصل بات یہ کہ انسان روزے کی حالت میں انجیکشن سے پرہیز کرے تاکہ جن علماء کی نظر میں فاسد ہو جاتا ہے اسے بھی بچا. دونوں دلیلیں کبھی ان کی بات بھی صحیح سے کہ غذا جا رہی ہے انسان کو، اور جب غذا جاتی ہے انسان کبھی ہو رہا کیا ضرورت ہے غذا جانے والی بات میں. اور اگر اتنا ہی بیمار ہے تو روزہ ہی روزہ کیوں ہے؟ لیکن یہ کیا ضرورت ہے روزہ رکھنے کے لیے کام ہو ہے تو بہتر نہیں ہے پہنچا. ایک سوال، روزہ توڑ کب سکتے ہیں؟ روزہ رکھا ہوا ہے اب توڑ کب سکتے ہیں؟ توڑ کب سکتا ہے؟ اچھا سوال. اب اسی پر ہم آج اس کا یہ کار ذکر کرتے ہیں. مسئلہ یہ کہ روزے کے جو عذر ہے کہ جن حالتوں میں انسان روزہ واجب کو اس نے رکھا ہو، کیا عذر ہے کہ جن پر انسان کو روزہ توڑنے کی اجازت ہے یا روزہ نہ رکھنے کی اجازت. روزہ نہ رکھنا ورنہ نہ رکھنے والے کا گناہ ہم نے ذکر کر دیا، نہیں پورا کر سکے گا ساری ذکر کر دیا تو وہ مہینے کے مسلسل. لیکن آدمی معذور ہے. میں نے کل ذکر کیا تھا اردو میں یہی شریعت کی رحمت ہے کہ جہاں وہ کسی کی تکلیف دیکھتا ہے، کسی کی پریشانی دیکھتا ہے تو رب کریم کو گوارا نہیں. یرید بکم اللہ الیسر ولا یرید بکم العسر. روزے کی بات چل رہی ہے سورہ بقرہ کے اندر، اور درمیان میں رب نے فرمایا مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میں تمہارے لیے پریشانی اور تکلیفوں کو چھوڑوں. یرید اللہ الیسر. رب کائنات کو یسر تمہارے لیے یہ چاہتا ہے کہ ہمیشہ امت محمد مصطفیٰ کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں. اب رحمت فرمائی کہ اگر کیا عذر ہے وہ سمجھ لو کہ جو ویلڈ عذر ہے، جو صحیح معنی کے اندر جینن عذر ہے، حقیقی عذر ہے جس کی بنیاد پر گناہ گار نہیں ہوگا اور رکھ ہوگا اور اس کو اجازت ہے رکھ لیا تو ہو سکتا وہ عذر سمجھ لو. اس کے علاوہ بھانے والے نہیں چلے. وہ کیا عذر ہے؟ ان میں سب سے پہلا ہے باس. پہلا عذروں کی بتا عوانی کے وجہ ہوئے. اب عذروں کی عذروں میں پہلا آ جاتا ہے باس. انسان مریض ہے، شدید ترین، اس کے لیے اجازت ہوگا شروع کیا. جب صحت مند ہوتا ہے السلام کہا گیا دوسرے دن میں ہوتا ہے. اب برس کی ذرا تھوڑی سی تفصیل سے سمجھ ایک آدمی خود آج کے طور پر جس طرح لوگ مریض بن کے بیٹھ جائیں ہر 5 منٹ میں نظر آؤ کھانے پینے کے لیے تیار ہے، گھومنے پھرنے کے لیے تیار ہے، سارے کام کر رہا ہے، روزے کے بعد میں پہنچ جاتا ہے. مرض جس کی تصدیق یا تو قابل ماہر ڈاکٹر کرتا ہے. علماء نے مسلمان بھی کہہ دیا ہے. اس زمانے میں کفار ہوتے تھے، فاسقین ہوا کرتے تھے، جو لوگ کبھی کو دکھاتے اور وہ دشمن ہوتے اسلام کو چاہتے ہی نہیں مسلمان ہی لاتے ہیں تو وہ مجھے کہہ دیتے بھائی ڈاکٹر کو بہت بار اسی علماء نے کہا ہے مسلمان کہتا ڈاکٹر چاہے کوئی بھی مسلمان ہے تو لیکن یہ ہو کہ یقین سے وہ بات کر رہا ہے، وہ اتھینٹک ہے اپنی فیلڈ کے اندر، وہ ڈاکٹر ہے، باقاعدہ ہے. تب وہ آپ کو بتاتا ہے دیکھو تم یہ روزہ رکھو گے یا تو بہت زیادہ اور مریض ہو رہا ہو یا پھر تمہاری جان کر رہا ہے. اب یہ شریعت کو خبر آ گئی کہ ایک آدمی اور مریض ہو رہا ہے جان چلی کرنا اب اس جگہ پر تم نہیں کر سکتے کہ اپنی جان کی حفاظت کرو. ہماری اطاعت بات ہے کیا کیا شریعت کا انداز مجھے بات پہلا کوئی ڈاکٹر کہے کوئی طبیب کہے کہ باقی یہ بات یا دوسری مسئلہ فرض کرنا کہ ڈاکٹر طبیب نہیں اس کو خود یہ پتا ہے کہ تجربہ ہو چکا ہے کہ میں نے ایک مرتبہ اس طرح ایک مرتبہ روزہ رکھ لیا تھا، یہی کنڈیشن تھی، میری طبیعت مزید بگڑ گئی تھی. تو انسان کہتے ہیں خود بھی طبیب ہوتا ہے، اس کو خود بھی اندازہ ہے
روزہ رکھوں گا اب میری طبیعت مزید بگڑ جائے گی. اس صورتحال کے اندر بھی اس کے لیے روزہ چھوڑنے کی روزہ چھوڑ سکتا ہے. لیکن یقین پر ہو یا گمان غالب صرف محض تھوڑا سا شک اس پر روزہ چھوڑنے کی اجازت پڑی کہ تھوڑا سا شک ہو جائے بیمار ہو جائے ہم کو پیاس بہت لگی پیاس لگی کہیں ایسا نہ ہو مجھے بخار ہو جائے یقینی بات ایسا ہوگا میں بلڈ پریشر کا مریض ہوں شوگر کا ہوں یا کوئی بس ہے مجھے اور میں جب نہیں کھاتا ہوں یا نہیں پیتا ہوں تو تجربے کی بات ہے بیمار ہو جاتا ہوں اور مجھے ہاسپٹل کا جانا پڑ جائے حالت بری ہو جائے گی تو اب اس کے لیے یہ پہلا عذر ہے. کیا عذر بتایا جس پر روزہ چھوڑنا چاہیے؟ سب بولا یعنی اس کو دوسرے انداز سے ہم کہہ سکتے ہیں مریض کے لیے روزہ چھوڑنا چاہیے. مریض کی تعریف بتا دیا سب جانتے ہیں. اب دوسرا عذر سمجھتے ہیں. دوسرا عذر ہے سفر. دوسرا عذر کیا ہے؟ یعنی مسافر کو دوسرے انداز میں کہہ سکتے ہیں کہ مسافر کے لیے روزہ چھوڑنا چاہیے. اب مسافر کا معنی یہ نہیں کہ آپ یہاں سے مریض کریں مریض جانا ہوا کہ صبح جانا ہے آج بھائی میں روزہ نہیں رکھتا لے کر صحیح کرا روزہ نہیں سفر کی کیا تعین ہے کیا مقدار ہے وہ وہی جو شرعی سفر کہا جاتا ہے. 3 دن اور 3 رات کی مسافت ہوتی ہے جو کہ اخبار میں مل جائے وہ جو تعداد بنتی ہے میلوں کے حساب سے کلو میٹر کے حساب سے آج کے دور میں پرانے دور میں اس کو اندازہ لگایا جاتا تھا 3 دن اور 3 راتیں. اب کلو میٹر کے حساب سے تو اتنا کلو میٹر کا اتنے میل کا کوئی سفر کر رہا ہے تو وہ شرعی مسافر کہتا ہے. اب اس اتنے سفر کی حد تک وہ شخص جا رہا ہے اس کا ارادہ میں اور نکل گیا اب اس اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ اب ذہن میں بات کرتے ہیں اس کا اس بات سے تعلق نہیں کہ وہ شخص موسم بہت اچھا ہے کوئی کہتا ہے موسم بڑا اچھا چل رہا ہے اس کو روزہ رکھنا چاہیے. اس کا تعلق موسم اچھے یا برے ہونے سے نہیں. موسم ٹھنڈا ہو وہ برفانی علاقے میں جا رہا ہو وہ خود یہاں پر برفانی علاقے میں بیٹھا ہوا ہے اس بات کا تعلق ہے. سفر ایک بزرگ شریعت میں پیش کر وہ چاہے تو اس کی اجازت ہے چاہے وہ کتنے موسم ٹھنڈا ہو. بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ وہ تو جہاز میں گیا ہے جہاز میں کیا پریشانی ہے کون سی تکلیف ہے. اب اس چھوڑنے کا تعلق جہاز سے نہیں ہے. وہ جہاز میں جائے ایسا وقت نہیں راکٹ بغیر راکٹ میں پہنچا ہے بات راکٹ جہاز کی نہیں بات ہے شرعی سفر. وہ اتنے میل کلومیٹر ہے بس جب اتنے میل یا کلومیٹر کا سفر طے کرنے کا ارادہ کر لیا گھر سے نکل گیا بات ختم وہ مسافر ہو گیا. مسافر ہو گیا اجازت کر لی کہ تیرے لیے اجازت ہاں وہ جہاز میں سفر کرے اے سی ماحول میں سفر کرے ٹھنڈک میں بیٹھا ہے وہ چلا وہ بالکل اچھا موسم میں سفر کر رہا اس سے بحث نہیں. بحث کی اس کو سفر ہے یا نہیں سفر ہے شریعت میں دماغ آگے سمجھتے ہیں. اب علماء کہتے ہیں کہ تو اجازت جو وہ چاہے تو اس میں چھوڑ سکتا ہے لیکن یہ افضلیت کی بات ہے. کیا ہے مقصد بات کہتا ہوں ہونا یہ چاہیے کہ دیکھو شریعت نے خالق کائنات نے تیرے سفر کا خیال ہے تیری مصیبت کہ تو مصیبت میں سفر کا سب مشقت تکلیف ہو انسان کو سامان لانا ہے اور خاص طور پر پرانے دوروں میں مسئلہ اس کے اوپر نظر کرے تو واقعی اللہ کا مطلب آتی ہے انہیں کے لیے جاری ہوتا. آج تو سفر ہے وہ سفر ہی آرام سے بیٹھتا اللہ پہنچا لیکن پھر سفر میں مشقت ہے تکلیف ہے سفر کے اندر اذیت ہوتی ہے. اللہ رب العزت نے شریعت نے حبیب کریم نے تمہاری تکلیفوں کا خیال کہا اچھا بندے
یہ تو رخصت عظیمت کیا ہے، عظمت کیا ہے؟ عظمت یہ رب تیرا خیال کرنا، تو رب مصطفیٰ کا خیال کرنا کہ مولا یہ تو نے میرے لیے مہربانی کی، مولا میری طرف سے جو قبول فرما، میں سفر میں رہ کر بھی بھوکا پیاسا رہ کر تیرا قرب حاصل کرنا چاہتا، یہ عظیمت، اس میں جو اجر اور ثواب ہوگا آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ ایک شخص کو اجازت تھی مگر اجازت کو قبول نہیں کرتا، اللہ کے قرب کو قبول کرتا، اس کا مقامی مقامی کچھ اور ہو جاتا، اجازت کے باوجود اللہ کی رضا کو دیکھتا، محبوب کی رضا کس میں، رضا کس میں؟ تو کوشش کرے اگر سفر اچھا ہے، عمدہ ہے، جیسے آج کے دور میں ہوتا ہے، تو بنا وجہ وہ آپ جانتے ہیں مجھے احکامات سمجھ لیا، ایک چھوڑ دو یہ مقام نہیں مل سکتا۔ تو فرض سفر ہو گیا، اس کے علاوہ عورت کا دودھ پلانا بچے، اس کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے، تو انسان روزہ چھوڑ سکتا ہے اور کر سکتا ہے۔ بڑھاپا، علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ قیاس اور بڑھاپا بھی ایک عذر میں سے ہے، اس کو اتنا برا ہے، اتنا ضعیف ہو چکا ہے، تو پتہ نہ ہوگا اتنا وجہ ہوگا کیا بیمار ہو جاؤ، بہت زیادہ تکلیف پڑ جائے گی۔ دیکھا جائے تو وہ برس کی شادی لاتی، لیکن ایک برا آدمی ہے، بڑھاپے کی وجہ سے برداشت نہیں کر سکتا، تو علماء نے اس کے لیے دیکھا تو کہا ہے کہ برا آدمی کی کچھ اور ہے، بڑھاپا بھی کیا ہے، ایک عذر ہے، اور سمجھتا ہے کہ میں نہیں رکھ سکتا، تو اس کو اجازت ہے کہ روزہ چھوڑ سکتا۔